وہ شدت پسندی کہیں نہ کہیں ان میں آ جاتی ہے، الفاظ میں ایسے یوز کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ خصوصاً جب توہین رسالت ہو، یعنی صاحب قانون پہ ہی اپنے ہی مسلمان کر رہے ہوں، اور انہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے کر رہے ہوں، میں یہ نہیں الزام لگا رہا، یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دل میں اتنی محبت عشق نہیں ہوتا، وہ صرف عزت کی حد تک ہوتا ہے یا مسلمان کہنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں انہیں ٹوکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ فکر پہ آپ لگا رہے ہیں، ہمیں ٹوکے نہ، ہم فکر کی آزادی ہے ہمیں. تو اس معاملے میں ہمارا رسپانس مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے توہین رسالت پہ، خصوصاً غیر مسلم ملک اس کو سادے الفاظ میں میرے خیال شیخ صاحب، اگر سادے الفاظ میں حضرت یہ بات لی جائے تو ان کی بات کا اگر میں کچھ سمجھ سکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو کس سلیقے سے بات، کیونکہ بعض ایسے احباب ہیں کہ جو میرا نہیں خیال کہتا کہ وہ، لیکن ہو سکتا ہے میں حسن ظن پہ بات کرنے لگا ہوں کہ ممکن ہے کہ الفاظ کا چناؤ غلط ہو جائے اور ٹوکا جائے تو پھر وہ ایک طرف آ جاتا ہے، ہماری سوچ پہ قدغن لگایا جا رہا ہے اور آپ شدت پسند ہیں، مطلب ہم کیا خاموش ہو جائیں بس. جی اس کے متعلق اللہ رب الجلال جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اصول متعین کر دیا ہے، اس میں مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا بھی اس رب نے روکا ہے کہ ایسا نہ ہو سورۃ الحجرات میں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو ادب تو جو ہے وہ میرا، میں کون ہوں جی؟ کیا بات زبردست. کوئی اصول مرتب کرنے والا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی کون ہے جی بعد از خدا بزرگ تو حصہ مختصر، ٹھیک ہے. تو معیار جو ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے. وہ لوگ جو الفاظ میں چناؤ میں احتیاط نہیں کرتے، میری بات پر نہیں جائیں، وہ اس بات کے اوپر تو قائل ہیں کہ قرآن کریم ٹھیک ہے. زبردست. تو سورہ الحجرات میں سے خود اصول جو ہے وہ منضبط کر لیں. بالکل جی، جہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا مراد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف شاؤٹ کر رہے ہیں آپ، جی یا آپ دیکھیے، اور مخاطب بھی مسلمان ہیں. میری ایک بات سنیے، یہاں پر جو ہے وہ عقل والے یہ بھی کہیں گے کہ جناب یہ تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ آئی کہ ان میں سے کسی نے اونچی آواز میں بات کی ہوگی. جی ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات، لیکن اصول مرتب کر دیا گیا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے جو بھی بات ہوگی اس کو اس سٹینڈرڈ کے اوپر لیا جائے، اس کے لیے وہ اصول مقرر کیا گیا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ طے ہے، اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ اے ایمان والو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے وہ حبیب خدا سے پیار نہ ہو جائے. حضور اس میں مطلب میرا مین کوشچن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو گیا، جو ان سے محبت کرتے ہیں یا ایمان زیادہ. دیکھیے حضور، یہ بات ایک کی یا دو کی یا آگے ہے ہی نہیں، بحث ہی ختم ہو جاتی ہے پہلی ہی ایک بات کے اوپر، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس اصول سے ہٹتا ہے تو دوسروں کا رسپانس کیسے انہیں روکیں یا خاموش ہو جائیں، یا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو سزا دینے کا انڈیویجول کو کوئی حق نہیں، ہم مسلم اسٹیٹ میں نہیں رہ رہے کہ ہمیں سزا دے، کوئی ثابت کرے پہلے کیا ثبوت ہے، تو اس طرح آپ کو حق نہیں ہے اس طرح کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک بیلنس اس معاملے میں رسپانس یا رویہ ایک مسلمان کا جو کہ عاشق رسول ہے اسے کیا کرنا چاہیے
کیا وہ آگے بڑھ کے شدت سے روکے؟ کیا انہیں اگر وہ شدت اختیار کرتے ہیں، طوفان بدتمیزی اگر برپا کرتے ہیں، نہیں باز آتے، تو وہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی وہ یہ کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی اصول جو ہے وہ سیرت رسول کریم سے ہے، کوئی محمد عاصم کی اپنی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا مکہ مکرمہ کی وہ آخری گلی تھی جس میں اس بڑھیا کا گھر تھا، جس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے؟ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو سو کالڈ لبرلز نہیں ہیں، یا جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، ان کو صبر کی بات آپ نہیں صبر کی بھی نہیں، یہ صبر کی بات نہیں ہے، یہ حکمت کی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے حکمت کی بات ہے. کیا وہ آخری گلی تھی جس میں اس بڑھیا کا گھر تھا؟ کئی گلیاں تھیں نا. ہمارے آقا اسی گلی سے گزرے، اسی وقت گزرے جب وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، وقت بھی تبدیل نہیں کیا. خوف تو ہوتی ہوگی، واپس جاتے ہوں گے سرکار، پھر دوبارہ سے اس غلاظت کو اتارتے ہوں گے جی، اور ہر روز یہ عمل ہوتا ہوگا جی، ہر روز یہ عمل ہوتا ہوگا نا. ہم ان کے ماننے والے ہیں جی. وہ رویہ ہے کوڑا پھینکنے والی کا جی. ہمارا رویہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے جی. ہم وہ برداشت کر لیں گے جی. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ذہن کا گند ہے نا. کوڑا جو ہے وہ تو اپنے گھر کا اکٹھا کرتی تھی، یہ اپنی سوچ کا کوڑا اکٹھا کرتے ہیں اور پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی بیمار ہوں گے اور انہی کی عیادت کو پھر سے ہمیں ہی جانا ہے جی. لیکن یہی اسی بات کا قطع کلامی معاف، اسی بات کا لاجک بنا کے وہ بات کرتے ہیں بعض حضرات جو ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ صاحب ذات جو ہے، وہ صاحب قانون جو ہیں، ان کا رویہ یہ تھا کہ ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا تو وہ مثبت رویہ اپناتے تھے. اگر آج ہم ان کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں؟ سبحان اللہ. یعنی وہ کوڑا بنانے والوں میں سے تو اپنے آپ کو خود پہلے تسلیم کرتے ہیں. وہ جواب جو ہے اب اس کا کیا جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے خود ہی اپنی گروہ بندی جو ہے ہم ان میں سے ہیں، کوڑے والے ہیں. تو کوڑے والوں کی بات کا کیا جو ہے بندہ جواب؟ حضور آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اچھا حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ بھی پیش آتے رہنا چاہیے اور ان سے مثبت مکالمہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان سے ملتے جلتے رہنا چاہیے. دیکھیے دو چیزیں ہیں حضور، میں آپ کو بتاؤں. مطلب مکالمہ ان سے یا ملنا جلنا قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی طبیعت مقدر ہوتی ہے، اگر آپ کو روح کے اوپر بوجھ لگتا ہے، تو ایسے ملنے کا کیا فائدہ؟ ایسے جی ایسے تو بہتر ہے کہ ان کو ان کے حال کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. حال پہ چھوڑ دیا. ایمان بحث کے ذریعے نہ آتا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا. اچھا حضرت، جاتے جاتے آپ ایک جملے میں اگر ہمیں یہاں اسپین کے اندر رہنے والے، یورپ کے رہنے والوں کو کچھ پیغام. ایک ہی پیغام ہے حضور. جی سنائیے. جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں جی وہی اپنے بھائی کے لیے چاہیں. یہی اصل جبلہ ہے جی. اگر تو آپ اپنے لیے عزت نفس چاہتے ہیں، جی جی آپ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دل آزاری نہ ہو، جی جی تو یہ جو سادہ ہمارے مسلمان ہیں، ان کی دل آزاری کا آپ کو حق نہیں پہنچتا. زبردست. جی کیوں دل آزاریاں کرتے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ آپ اپنی زبان کو بھی بند نہیں کر سکتے. بہت شکریہ کہ اسی بات کے ساتھ میں صاحبزادہ صاحب کا اور شیخ آفتاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فالکن ٹی وی اور اس کی انتظامی کی طرف سے. ناظرین، آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہم سب کو
ہدایت دے اور دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فالکن ٹی وی کے ساتھ ایک نئی سوچ اور نئی فکر کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ ذوالفقار احمد رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.